السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کسی کے یہاں ایک اولاد ہو نا، ایک بچہ، وہ اس کی بڑی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ کسی کے پاس بہت سارے بچوں تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن ایک بچہ اور آگے ڈاکٹر کہتے ہیں آئندہ بچہ نہیں ہوگا، بہت کیئر کرتا ہے۔ میرے پیاروں، ہمارے پاس ایک زندگی ہے سر، خدا نہ خواستہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی، خدا نہ خواستہ ہم غلط پریپریشن کر کے مر گئے تو ہم بہت خسارے میں چلے جائیں گے، کیونکہ آج تک کوئی مر کے لوٹا نہیں۔ زندگی صرف ایک ہے۔ آج امیر تھے، بہت امیر ہوئے، کل غریب ہو گئے، پھر امیر ہو سکتے، لیکن میرے پیاروں آج کا دن اگر غلط گزر گیا یہ موت تک لوٹ کے نہیں۔ دوبارہ آدمی امیر ہو جاتا ہے، بعد دوبارہ آدمی گھر بنا لے، لیکن آج کا دن جو غلط اگر خدا نہ خواستہ گزر گیا، موت تک دوبارہ کبھی دن صحیح۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت قرآن کی آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ قرآن اٹھائیں نا، آپ قرآن سے اچھی کتاب ہے، اس کو سب مانتے ہیں۔ قرآن کے شروع میں ہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب پہ شک نہ کرنا، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، تم متقی بن جاؤ، تقوی بنا لو، میں تمہیں ہر مشکل سے خود نکالوں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایمان تقوی نہیں ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ سارے جانور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو درخت ہے نا، یہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم قیام میں کرتے ہیں۔ رکوع میں چوپائے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم رکوع میں نماز پڑھتے ہیں۔ سجدے میں رینگنے والے جانور کرتے ہیں، پہاڑ بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ساری عبادت جانور بھی کرتے ہیں، ساری مخلوق عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان اور تقوی کے بغیر نہ اللہ مدد کریں گے، جو آج نظر نہیں آ رہی۔ پچھلے سال کراچی کی بارش نے پورا کراچی تباہ کر دیا۔ 20 سال سے پاکستان کی فصل خراب ہو رہی ہے۔ میں سندھ گیا تو پانی 850 فٹ نیچے چلا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سردی آہستہ آہستہ لاتے ہیں، گرمی آہستہ آہستہ لاتے ہیں، عذاب بھی آہستہ آہستہ لاتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دنیا میں ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، مثال بیان کرو اس بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن میں اطمینان میں تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کو روزی آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم وما توعدون، جو روزی کا وعدہ کیا آسمان میں، نیچے سایہ اترتا ہے، سائے میں دھوکا نہ کھانا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها، زمین کی جتنی جاندار مخلوق ہے اس کی روزی ایک اللہ کے ذمہ ہے، باپ کے بھی ذمہ نہیں ہے۔ اگر باپ کے ذمہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ جانے سے 9 بیویاں بھوکی نہ ہوتی، حسن اور حسین بھوکے نہیں ہوتے۔ اگر باپ کی ذمہ ہوتی تو ابراہیم السلام وادی غیر ذی زر میں حضرت حاجرہ کو، اسماعیل السلام کو نہیں چھوڑتے۔ ہم سب کچھ کریں کہ کوئی کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب فقیر ہو، صرف اللہ غنی ہے۔ فرمایا تم بھوکے ہو، اللہ تمہیں کھلاتا ہے، تمہارے پاس کپڑے نہیں، اللہ تمہیں پہناتا ہے۔ اللہ کو ساتھ لے لیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اللہ کو ساتھ لے لیں، اللہ ہمیں اتنا دے میں گا۔ آپ کو آسان بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کثرت سے عمرہ اور حج کرنے والے کو اللہ غنی کرتا ہے۔ اب کیسے ہم کثرت سے حج عمرہ کریں؟ ہمارے تو پاس پیسے نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو فجر مسجد میں پڑھے اور اس کے بعد ذکر میں بیٹھ جائے اور سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد 2 نفل پڑھے اشراق کے، اللہ اس کو قبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو قبول حج اور عمرہ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج اور عمرہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو غنی کرتا ہے۔ اشراق کی نماز میں ہمارا مال ہے، دکانوں میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاشت کی نماز مسجد جا کے پڑھے، گھر میں پڑھے تو 360 جوڑ کا صدقہ ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہاں بھی مال بڑھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد جا کے چاشت کی نماز پڑھے قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، عمرہ کرنے سے پھر مال بڑھ رہا ہے۔ میرے پیاروں قسم کھانے کو تیار ہوں، اعمال میں ہی مال ہے، الف اور عین کے بعد مال ہے، الف عین میم الف لام، الف اور عین کو پہلے ٹھیک کر لیں، اتنا اللہ مال دے گا آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ اگر آپ اس طرح کے مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل دی وے آف اسلام آفیشیل سبسکرائب کریں۔